بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آن لائن کلاسز میں السلام علیکم۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء پڑھنے جا رہے ہیں۔ قواعد میں جو آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 3 تک آج ہم پڑھیں گے، جس میں کہ یہ میں نے آپ کو بیٹا ایک نقشہ سا بنا کر دے دیا ہے۔ قواعد جب بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں تو اسے آپ نے ایم سی کیوز کے طور پہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز میں آپ کو یہ پورے پیج تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزیں آپ کو قواعد میں سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو قواعد آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ تعریف کیا ہے، کسی بھی چیز کی گرامر میں تعریف آپ کو سمجھ میں ہونی چاہیے۔ پوری حرف بحرف آنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھ آتی ہو اس کی۔ اس کے بعد اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی مثالوں میں سے دے کر پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ جو ہے وہ گرامر کی روح سے یا قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ یعنی اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قواعد آپ کو یاد نہیں کرنے ہیں، قواعد آپ کو سمجھ میں آئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ 99% تو یہی ہوتا ہے کہ اسی میں سے بک میں سے ہی مثالیں دے کر قواعد پوچھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بک سے ہٹ کے بھی کوئی مثال دے دی جائے تو جب تک آپ کو سمجھ نہ آئی ہوئی ہو آپ اس مثال کو صحیح طور پر ٹک نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو آج ہم 3 پیج پڑھنے جا رہے ہیں اس میں صرف و نحو سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسم ضمیر کی اقسام تک آج پڑھیں گے ہم۔ پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 3 ہے یہ، ٹھیک ہے، اسم ضمیر کی اقسام تک۔ یہ پیج نمبر 1 ہے آپ کی گرامر بک کا، جس میں کہ صرف و نحو جو ہے وہ یہاں سے شروع کیا گیا ہے۔ صرف و نحو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ میں نے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے۔ اردو کی گرامر جو ہے وہ 2 چیزوں پر بیسڈ ہے، ایک صرف اور ایک نحو، یعنی قواعد کے 2 حصے ہیں۔ اردو کی گرامر کے 2 حصے ہیں، ایک صرف اور ایک نحو۔ صرف قواعد میں جو الفاظ کا حصہ ہے، الفاظ کا علم ہے، اسے صرف کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی قسم کے ہم لفظ بولتے ہیں، سنگل لفظ بولتے ہیں، وہ واحد ہو، وہ جمع ہو، وہ مذکر ہو، وہ مؤنث ہو، وہ کچھ بھی اس طرح کا، یعنی ایک لفظ جو ہم بامانی لفظ جو ہم بولتے ہیں، لغت کے حساب سے جو ہم لفظ بولتے ہیں، جو الفاظ پر، بول چال پر، ان کے مطالب پر بحث کی جاتی ہے، ان میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ صرف کہلاتے ہیں۔ اور نحو جو ہے وہ مرکبات یا جملوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لفظ جڑے ہوئے جب اکٹھے بولے جائیں، زیر کے ساتھ بولے جاتے ہیں، کبھی حمزہ کے ساتھ بولے جاتے ہیں، کبھی بغیر حمزہ کے بھی بولے جاتے ہیں، کبھی واو کے ساتھ بولے جاتے ہیں، کبھی اور کے ساتھ بولے جاتے ہیں، کبھی کا کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو یا پورا جملہ ہو، وہ ساری کے ساری گرامر جو ہے وہ نحو کہلاتی ہے۔ یعنی مرکبات کا اور جملوں کا علم نحو ہے اور الفاظ کا علم جو ہے وہ صرف ہے۔ اس لیے حصہ صرف کو لفظ بھی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے لفظوں کا علم ہوگا۔ لفظوں کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک لفظ موضوع اور ایک لفظ مہمل۔ لفظ موضوع اور لفظ مہمل، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بامعنی الفاظ ہوں، یعنی وہ اپنے معنی رکھتے ہوں، مطالب رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مہمل جو ہے وہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بے معنی الفاظ ہوں۔ جیسے ہم اکثر بولتے ہیں، عام بول چال میں ہم ایسے بول دیتے ہیں کہ یہ کرسیاں شرسیاں اٹھاؤ، یہ کتابیں شتابیں اٹھاؤ،
ٹھیک ہے، صفائی شفائی کر لو، ٹھیک ہے. اس طرح کے جب ہم لفظ بولتے ہیں تو جو لفظ اس میں سے بامانی ہوتا ہے جیسے کرسی، وہ لفظ موضوع کہلائے گا، اور اس کے ساتھ ہم اس کا ہم آواز ایک الفاظ جو ہے وہ لفظ جوڑ کر ان کو ہم مرکب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لفظ جو بے معنی ہوتا ہے وہ لفظ مہمل کہلاتا ہے. لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح جیسے شجرہ نسب چلتا ہے کہ دادا اس کے آگے 2 بیٹے، پھر ان کے آگے 4 بیٹے، پھر ان کے آگے اولادیں، یہ ایسے ہی چلتا ہے بیٹا. گرامر اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے آگے قسمیں جو ہے وہ چلتی چلی جاتی. ٹھیک ہے. اب ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا ہے؟ صرف و نحو. صرف و نحو میں ہم نے دیکھا کہ 2 حصے ہیں، ایک کون سا؟ صرف اور ایک نحو. صرف جو ہے وہ لفظوں کا علم ہے، اور لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل. ٹھیک ہے. اب لفظ موضوع کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک کلام. ٹھیک ہے. یعنی اکیلا بامانی لفظ جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کہلاتا ہے. اور کلام جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بامانی الفاظ کا مرکب جو ہے جو اکٹھے آتا ہے تو وہ کلام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کلمہ کی بیٹا آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ وہ گرامر ابھی چل رہی ہے جو آپ چھوٹی کلاسز میں 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 میں پڑھتے رہے ہیں. یہ وہ گرامر ہے، ایزی والی گرامر ہے. آگے تھوڑی سی اور مشکل آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کلمہ کی قسمیں جو ہے وہ کتنی ہیں؟ کلمہ آپ نے پچھلے پیج پہ پڑھا، کلمہ کیا ہے؟ لفظ. کلمہ کیا ہے؟ لفظ. ٹھیک ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں کلمہ کی، اسم، فعل اور حرف. اسم کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے. اسم کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے. فعل کام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا کام جو ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا کام جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے. اور حرف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. اس میں سے کلمہ کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم، فعل اور حرف. اور پھر اس میں جو پہلا اسم ہے وہ اس کی آگے جو ہے وہ اقسام ہے. اسم کی 3 قسم کی اقسام ہوتی ہیں، ایک سادہ، ایک استعمال کے لحاظ سے، اور ایک بناوٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا 2nd پیج ہے، اس پہ آپ کو اسم کی اقسام جو ہے وہ دکھائی دیں گی. اسم کی اقسام. ٹھیک ہے. ان کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہاں پر خود لکھ دیا ہے کہ اسم کی جو ہے وہ، اگر ہم سمپل کہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت. کسی بھی وجود اور حقیقت کا نام اسم کہلاتا ہے، اور اس کی کوئی اچھی یا بری حالت جو ہوتی ہے وہ صفت کہلاتی ہے. یعنی خوبی وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے، وہ اسم صفت کہلاتی ہے. اسم کی استعمال کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کسی بھی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام جو ہے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے، اور کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام جو ہے وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اس میں سے پہلی قسم ہے اسم، جو کہ نام کو کہتے ہیں. پھر اسم کی اقسام ہوتی ہیں 3 قسم کی، ایک سادہ اسم کی اقسام، ایک استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام، اور ایک بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام. سادہ اسم کی اقسام 2 ہوتی ہیں، ذات اور صفت. استعمال کے لحاظ سے بھی 2 ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے. اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کی 6 اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام اور اسم تنکیر. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم آج پڑھیں گے، اسم معرفہ کی اقسام تک ہم آج پڑھیں گے.
اس میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم علم۔ علم کے معنی بیٹا ہوتے ہیں علامت یا نشانی کے۔ اب اسم کی قسم ہے، اس کا مطلب ہے ہوگا تو نام، ٹھیک ہے، لیکن اصل نام نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا نام ہوگا جو نشانی کے لیے، علامت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم علم کی جو ہے وہ 5 اقسام ہیں، جس میں خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف شامل ہے۔ خطاب وہ نام آپ کو بتایا کہ نام ہوگا اور علامتی نام ہوگا، یعنی اصل نام نہیں ہوگا، رکھا گیا نام ہوگا۔ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت دے، حکمران دے، اس کی باقاعدہ سیرمنی ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی میڈل ہوتا ہے، کوئی بیج ہوتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، جیسے نشان حیدر ہوتا ہے، تمغہ جرت ہوتا ہے، تمغہ رسالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپاہی جو ہے وہ اس میں سپاہ میں، آرمی میں، ان چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ دیے جاتے ہیں۔ تو خطاب وہ وصفی نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے رستم زماں ہے، شمس العلماء ہے، سر ہے، تمغہ جرت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری اس کی قسم جو ہے وہ لقب۔ لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے عوام الناس میں مشہور ہو جائے، لوگ کہنے لگ جائیں، برادری کہنے لگ جائے، قوم کہنے لگ جائے، وطن کے لوگ کہنے لگ جائیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار القابات ہیں، صادق ہے، امین ہے، حضرت عثمان غنی کا غنی ہے، حضرت ابوبکر کا صدیق ہے، حضرت عمر کا فاروق ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے القابات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم ہے، قائد ملت ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے القابات ہیں، یعنی اپنی کسی ذاتی صفت کی بنیاد پر عوام الناس میں معروف ہو جائیں، وہ لقب کہلاتے ہیں۔ پھر ہے تخلص، وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرے، وہ اس کا اپنا اصل نام بھی ہو سکتا ہے یا کوئی الگ سے رکھا ہوا نام بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اقبال کا تخلص بھی اقبال ہے، میر کا تخلص بھی میر ہے، درد کا تخلص بھی درد ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین کا تخلص جو ہے وہ غالب ہے، الطاف حسین کا غالب ہے، حالی ہے، ٹھیک ہے۔ اسد اللہ کا غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح الگ سے تخلص بھی ہو سکتے ہیں اور اپنا اصل نام بھی شاعری میں اگر استعمال کرے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی 2 قسمیں ہیں، کنیت اور عرف۔ کنیت بیٹا ایسا نام ہوتا ہے جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کے رشتے کے حوالے سے پکارا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان ناموں کے ساتھ لگا ہوگا، بن لگا ہوگا، بنت لگا ہوگا، ابو لگا ہوگا اور ابن لگا ہوگا۔ یہ 5 لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ جن ناموں کے ساتھ، جیسے امارہ، ٹھیک ہے، فاطمہ بنت عبداللہ، ابو تراب، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بن، بنت، ابو اور ابن، یہ جن ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں وہ نام کنیت کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے عرف۔ عرف محبت یا نفرت سے رکھا گیا نام ہوتا ہے، جس کو ہم نک نیم بولتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ پیارے نام رکھ لیے جاتے ہیں، مٹھو، چندا، مون، گڑیا، اس قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات برے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں، لمبو، کالو، ٹھیک ہے، اس قسم کے بھی نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اصل ناموں کو بگاڑ کر بھی رکھ لیا جاتا ہے، جیسے رضیہ سے رجو، رشید سے شیدہ، ٹھیک ہے، ایسے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام جو ہے وہ عرف کہلاتے ہیں۔ یہ اسم علم کی 5 اقسام تھیں جو عرف پہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کی قسمیں آ جاتی ہیں اسم جو ہے وہ ضمیر کی، اسم ضمیر کی، جو کہ اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے۔ آپ اسم معرفہ کی قسمیں پڑھ رہے تھے،
اسم معرفہ کی پہلی قسم تھی اسم علم، جس کی آگے 5 جو ہے وہ اقسام آپ نے پڑھی. اس کے بعد اس کی دوسری قسم ہے اسم ضمیر. ٹھیک ہے، اسم ضمیر. اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ استعمال، یعنی جب ہم کوئی بھی لمبی تحریر لکھتے ہیں، جیسے ہم علامہ اقبال کا مضمون لکھتے ہیں، قائد اعظم کا مضمون لکھتے ہیں، کچھ بھی ایسا لکھتے ہیں، ایک آدھ ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے جو ہے وہ قومی رہنما ہیں. ٹھیک ہے، وہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، انہوں نے فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، ان کے والد کا نام یہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم قائد اعظم کی جگہ پہ جو ہم لفظ آگے استعمال کریں گے، وہ، ان، اس، ان کو، انہیں، یہ سارے کے سارے ضمیر کہلاتے ہیں، اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ. ٹھیک ہے، اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی. فعل کا فاعل بن کر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں. یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں. یہ ضمیر کی اقسام کی جو مثالیں ہیں نا بیٹا، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے، ایک لفظ یاد ہوگا تو ساری آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی. ضمیر فاعلی یعنی فاعل کی جگہ پر جو ہے وہ استعمال ہو، یعنی وہ، اس، انہوں، تو، تم، میں، ہم. اس کے بعد ضمیر مفعولی، یہ مفعول کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں. سمجھ آئی؟ یعنی وہ جو ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ آبجیکٹ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ضمیر اضافی. یہ مضاف علیہ بن کر استعمال ہوتا ہے، یعنی کا کے کی کے ساتھ لگتا ہے. ان کا، تمہارا، تیرا، میرا، ہمارا. ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے اس لیے. یہ ضمیر فاعلی، مفعولی اور اضافی، ان تینوں کی مثالیں آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اسم معرفہ کی 2 قسمیں: اسم علم، اس کی 5 اقسام، اسم ضمیر، اس کی 3 اقسام. ٹھیک ہے، کیونکہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ 6. 2 ہو گئیں وہ، اور ان دونوں کی آگے قسمیں بھی ہو گئیں. اس کے بعد ہے اسم موصول. اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم موصول. ٹھیک ہے، جملے میں، یہ جملے میں لگ کر اپنے جو ہے وہ جملے کے معنی پورے کرتا ہے. جیسے جو کوئی، جس سے، جنہیں، جو کچھ، جو چیز. اس کو یاد کرنے کا ایک اور آسان طریقہ ہے، جیم سے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے، لیکن جیم سے نام بھی ہو سکتے ہیں اور چیزیں. وہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح کے لفظ جو ہوتے ہیں، جو کوئی، جسے، جس طرح، جیسے، جنہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے وہ اسم موصول کہلاتے ہیں، اور گرامر میں انہیں موصولہ بھی کہا جاتا ہے. کبھی گرامر میں آ جائے اس میں MCQs میں، تو موصولہ، اگر موصول ہے تو موصول کو ٹک کریں گے، اور اگر موصول نہیں ہے، موصولہ دے دیتے ہیں وہ اس کی جگہ پہ، تو بھی وہ یہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم علم کی قسم ہوگی جس کا دوسرا نام موصولہ بھی ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ بیٹا، یہ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں: اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید. یہ صرف 2 لفظ ہوتے ہیں، دس اور دیٹ، یعنی یہ اور وہ. جب کسی قریبی چیز کے لیے اشارہ کیا جائے تو یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی دور کی چیز کے لیے اشارہ کیا جائے تو وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے. بعض اوقات صرف اسم اشارہ یہ اور وہ دونوں ہی MCQs میں اگر دیں تو صرف اسم اشارہ بھی دے دیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم اشارہ ہو یا اسم اشارہ قریب بعید مینشن کیا ہوا ہو، وہ دونوں ہی ٹھیک ہوں گے. اس کے بعد ہے اسم استفہام. یہ سوال کے لیے بولا جاتا ہے، کون، کب، کیسے، کہاں، کس طرح. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ اسم استفہام کہتے ہیں. استفہام کے معنی ہوتے ہیں پوچھنا، سوال کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال کیا جائے یا پوچھا جائے تو زیادہ تر اسی طرح سے ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں آپ پوچھتے ہیں واٹ، ویئر، ہوم، وین.
اسی طرح سے اردو میں کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس طرح، یہ جب لفظ استعمال ہوتے ہیں تو انہیں اسم استفہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسم تنکیر آخری، اس کی اسم علم کی آخری قسم ہے، اسم معرفہ کی آخری قسم ہے اسم تنکیر۔ یہ وہ اسم ہے جس کی تعداد جو ہے وہ غیر معین ہوتی ہے، جس کو آپ انگلش میں انکاؤنٹیبل ناؤن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتے، کسی، کچھ، کوئی، اس قسم کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ اسم تنکیر کہلاتے ہیں، جو کہ غیر معین ہوتے ہیں، ان کی کوئی معین تعداد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اسم تنکیر کہتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کی جو ہے وہ گرامر جو آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، اسم ضمیر کی اقسام، اور پھر جو ہے وہ موصول، اشارہ، اسم استفہام اور اسم تنکیر تک، یہ پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 3 تک آج ہم نے قواعد پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔